حضور جڑا کلمہ پاک دے متعلق دس دینا پہلا کلمہ جڑا اسی پڑھتے ہیں او دے متعلق جڑا تے او دے متعلق جڑا تشریح کرنا تھوڑی. ہاں یہ بات جو ایسی باتوں کی ضرورت تھی مگر آپ نے شروع کر لیتے ہیں نا. بعض ہمارے سنی علماء کی شیعہ لوگ جو ہیں یہ کلمہ میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں, انہوں نے کلمہ بہت لمبا بنا لیا. اور میں کہتا ہوں یار کلمہ جو ہے نا جو آپ پڑھتے ہیں وہ مجھے پہلے دکھائیں نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں ہے, قرآن میں ہے یا حدیث میں دکھائے. آپ بھی حیران ہوں گے یہ الگ الگ دونوں جملے ہیں, لا الہ الا اللہ بھی برا قرآن, محمد رسول اللہ بھی برا. اس طرح ایک کلمہ بنا ہوا کہیں نہیں, یہ کلمہ طیبہ بالکل نہیں. جیسے میں نے کہا آپ نے دو نیک کلمے جوڑ لیے اچھے, کیا آپ لوگ علی کو اللہ کا ولی نہیں مانتے؟ انہوں نے وہ نہیں, ہم تو سید الاولیاء مانتے ہیں. تو میں نے کہا اگر تیسرا بھی ٹکڑا جوڑ لیا آپ بھی ساتھ میں رہا لیں. ابو بکر نے صدیق آپ کی حدیثوں میں کہ معراج کی رات آپ نے دیکھا تھا, وہاں عمر الفاروق بھی لکھا تھا, عثمان دونوں, اور تین کہتے ہیں ساتھ تھے کلمے کے, وہ کلمہ بھی دکھا دوں گا. جیسے وہ اپنی طرف سے بنی ہوئی باتیں, شیعہ سے بھی جب بات ہوتی ہے آپ کافی دیکھ رہے ہیں, جب پوچھتے ہیں کہ اسلام کا کلمہ کیا, کلمہ کو چھوڑیں کیا باتیں جس سے آدمی مسلم بنتا, وہ دو شہادتیں, یہ شہادت دے کہ اللہ ایک ہے اور یہ گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہے. بس جو یہ کہتا ہے مسلم ہے, اس کے ساتھ رشتہ ناتا جائز ہے, اس کا ذبیحہ جائز ہے, اس کے پیچھے ہم نماز پڑھیں گے. بلکہ اب تو امام خمینی کے انقلاب کے بعد آپ حرم شریف میں جائیں, پہلے ہوتا تھا یہ 62 میں نے دیکھا کہ وقت نماز کھڑی ہوتی, شیعہ حضرات باہر کو بھاگ رہے ہیں, آپ اگلی صفوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ چھوڑے ہوئے پڑھ رہے ہیں, اتحاد کا مظاہرہ ہو رہا. ارے ائمہ علیہ السلام کہہ گئے تھے کہ سنی امام کے پیچھے پہلی صف میں نماز پڑھنا ایسے ہی ہے جیسے نبی کے پیچھے نماز پڑھنا. اپنی حدیثیں دیکھیں, شرارتی لوگوں نے شبلی صاحب ہمیں توڑ رکھا ہے. کوئی بات نہیں, کلمہ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے, وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نماز میں ہی پڑھتے ہیں, یہی حضور پڑھواتے تھے, لا الہ محمد رسول اللہ. اس طرح اکٹھا کسی جگہ بھی نہیں, نہ قرآن میں نہ حدیث میں. اگر یہ